کہاں سے شروع کروں بات، کہاں پہ ختم کروں؟ زندگی پل پل کی محتاج ہو گئی ہے میری زندگی۔ میرا وائی ٹی پہ آنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھ پر رحم کریں یا میں آپ لوگوں سے کوئی مدد مانگ رہی ہوں پیسوں کی یا اپنی کہانیاں سنا رہی ہوں تو مجھے ویوز ملیں گے۔ ویوز کے لیے کر رہی ہوں، میں ویڈیو میں نے بنا رہی ہوں، ویوز کے لیے بنا رہی ہوں۔ باقی سب یوٹیوبر ناچ کر گا کر آپ سب کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ لوگ خوشی سے دیکھ رہے ہو، ان کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں۔ جب کوئی ہمارے جیسا آتا ہے تو اس پہ ری ایکشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اپنے ہسبینڈ کے خلاف آئی ہے، یہ باپ کے خلاف آئی ہے، یہ بھائیوں کے خلاف آئی ہے۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ ہم بھی تو ان کو دیکھ کر ہی تو ویڈیو پر آئے ہیں نا۔ میں نے ویڈیو بنائی ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے، اپنے پیارے پیارے سبسکرائبروں کے لیے بنائی ہے یہ ویڈیو۔ آج نیچے والے سب میلاد پر گئے ہیں تو میری جٹھانی، میں نے کل بھی بتایا تھا، میری جٹھانی کے گھر میلاد ہے، سارے خاندان کو انہوں نے بلایا۔ میری جٹھانی جو ہے میری سوکن کی بہن ہے بڑی، میرے شوہر کی یہ خالہ کی بیٹیاں ہیں دونوں۔ میرے شوہر کی بہن کی شادی خالہ کے گھر میں ہوئی ہے، وٹا سٹا ہوا ہے، ان کی 2 یہاں آئی ہیں۔ تو میرے شوہر کی میری نند پر سوکن لے کر آئے ہیں وہ، جس کے بدلے میں میرے شوہر مجھے لے کر آئے ہیں۔ اللہ میرے شوہر کی زندگی کرے، صحت تندرستی کرے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے اس بندے کو۔ میرے ساتھ جو کیا لیکن اس بندے کو اللہ پاک اپنے بچوں کے لیے لمبی زندگی عطا فرمائے، اس کے بچوں کے لیے۔ السلام علیکم، میں نے سلام نہیں کیا، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے لیکن وائس بالکل نہیں آ رہی تھی، پیچھے سے بہت پسینے میں ہو گئی تھی، پیچھے سے گاڑیوں کی، موٹر سائیکلوں کی آوازیں۔ نیچے گئی ہوں، نیچے نہیں بنا سکی، ابھی اوپر بنائی ہے، نہیں بن سکی، ابھی وائس اوور اس کے اوپر کر رہی ہوں۔ خیر، اس طرح ہماری شادی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیوی چلی گئی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگ رشتہ دیں، یہ کریں وہ کریں، ہماری 8 دکانیں ہیں، ہمارا یہ گھر ہے، گاڑیاں ہیں، آپ کی بچی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ نہیں تھا کہ ہم لالچی تھے۔ اگر آپ میں سے کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ بھی اپنی بچی کا اگر رشتہ کرو گے نا تو کسی ریڑھی والے سے نہیں کرو گے، سموسے بیچنے والوں سے نہیں کرو گے، سوچ سمجھ کے کرو گے کہ ہماری بچی کسی اچھے گھر میں جائے۔ ریڑھی والے اور سموسے والے بھی انسان ہوتے ہیں، مجھ سے بہتر ہوتے ہیں سارے۔ میں پھر ایک دفعہ کہوں گی، مجھ سے بہتر ہیں وہ لوگ سارے، ٹھیک ہے؟ میں صرف مثال دے رہی ہوں کہ لوگ اپنی بچی کا رشتہ کرتے ہیں اچھا گھر، پڑھا لکھا لڑکا دیکھ کر، مرد دیکھ کر، اچھے جس کی انکم ہو، اس کے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیتے ہیں۔ مستری مزدور کو کوئی نہیں دیتا اتنی جلدی اپنے بچے۔ خیر، میرے باپ بھائیوں نے بھی اسی طرح کیا، رشتہ دے دیا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ میں گھر ایسا کروں گا، میں 3 مہینے میں گھر بنا دوں گا، میری کمیٹیاں ہیں 30 لاکھ کی، 35 لاکھ کی، یہ وہ، اور بھی لوگوں سے لوں گا تو گھر بنا دوں گا، میری دکان بہت اچھی کپڑے کی چلتی ہے۔ میں نے اعتبار کر لیا، شادی کر لی، اور اس کے نتیجے میں آج میں ممٹی میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارا خاندان ایک جگہ جمع ہے لیکن مجھے کوئی نہیں لے کر جاتا۔ صرف اس لیے نہیں لے کر جاتا کہ ان کی جو سالے کی بیوی ہے وہ خاندان میں نہیں آتی، تو پھر اس کی بیوی اور اس کے سارے گھر والے کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھابھی نہیں خاندان میں آئے گی تو یہ عورت بھی نہیں آئے گی۔ چلو، یہ رہی کہانی میری اس گھر کی۔ مجھے کل کسی نے سوال کیا، میری پیاری سی سسٹر اسلامک چینل والی، کہ آپ کو طلاق کیوں ہوئی تھی؟ میری پیاری بہن، مجھے طلاق اس لیے ہوئی تھی کہ 18 سال کی ایج میں میری شادی کاٹ دی گئی تھی۔ میرا شوہر اس ٹائم ہی لڑکیوں کے ساتھ میسجوں پہ، فونوں پہ بات کرتا تھا، مانتا نہیں ہے، وہ بات کرتا تھا۔ میری ساس روز آگ لگاتی تھی اس کو جب وہ آفس سے آتا، یہ ایسی ہے، اس کے برتن پڑے تھے، اس کی جھاڑو پڑا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، دل گندا کرتے 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 کرتے۔ میرے شوہر کے پاس تو آپشن موجود تھا نا لڑکیوں کا، عورتوں کا، غیر عورتوں کا،
اور خدا کے لیے کوئی بھی ایسی ساس دیکھ رہی ہے تو بس کر دو یہ کام. کیوں اپنے بیٹوں کے گھر اجاڑتی ہو؟ مکافات عمل سے نہیں ڈرتی ہو؟ خدا کی قسم یہ مکافات عمل تمہاری بیٹی کو برباد کرے گا، اور قبر میں بچھو عذاب تمہیں پوچھیں گے، تمہیں ڈسیں گے، پھر تم سیدھی ہوگی. کیوں کسی کی بیٹیوں کے گھر خراب کرتی ہو تم لوگ؟ میرا گھر خراب کرتی رہی. 15 سال گزر گئے، میری 2 بیٹیاں پیدا ہوئی. میرے شوہر نے کہا مجھے دوسری شادی کی اجازت دو. میں نے کہا میں نہیں دوں گی. کہتا دو ورنہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ایک دفعہ اس نے کہہ دیا. میں نے وہ آفس میں تھا اس ٹائم، فون کر کے پہلے گھر میں ٹارچر کرتا تھا، پتہ نہیں اچانک کیا ہوا ہے، آفس میں کسی کے ساتھ رشتے کی اپنی بات کی ہے، یا جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تم رشتہ بھیجو. ایک دم آفس سے مجھے فون کیا. اللہ کی قسم جو جھوٹ بولے نا بہت بڑا بغیرت ہو، میں جھوٹ نہیں بول رہی. آفس سے مجھے فون کیا، اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ایک دفعہ کا. میں نے فون بند کر دیا. میں نے کہا نہ کرو ایسے. کہتا مجھے اجازت دو، میں تمہارے نام یہ گھر کرتا ہوں. 3 مرلے کا گھر، ویسے تو ان کا 10 مرلے کا، لیکن پورشن 3 مرلے پہ بنا ہوا تھا میرا. کہتا ہے کہ یہ تم نیچے والا پورشن تمہارے نام حق مہر میں کرتا ہوں، اور 7 مہینے کا خرچہ بھی کھلا کروں گا، تو تم مجھے اجازت دو. ہم گئے آفس جو جہاں پہ نام کرتے ہیں. وہاں سب نے کہا کہ تمہاری بیوی اتنی ینگ ہے، پیاری ہے، تم کیوں شادی کر رہے ہو؟ اس نے جھوٹ بولا. کہتا ہے بیٹے کے لیے. میری 2 بیٹیاں تھیں نا، انہوں نے کہا اگر بعد میں بھی بیٹا نہ ہوا تو آگے سے چپ کر گیا. اچھا اس کو میں نے اجازت دے دی، لیکن میرا دل پھٹ رہا تھا. میں نے اجازت دے دی. یہ ہر ٹائم مجھے گالیاں دیتا. کہتا جب تم دوسری شادی کی اجازت دو گی میں تمہیں گالیاں نہیں دیا کروں گا، طنز بھی نہیں کیا کروں گا. بار بار کہتا اپنی شکل شیشے میں دیکھو، یہ وہ نا، ایسے عجیب سے طنز کرتا تھا. میں نے اپنی بچیوں خاطر اجازت دے دی. اس نے اوپر والا پورشن بنانا شروع کیا. ابھی بنا نہیں تھا تو اس نے باہر جا کر نکاح کر لیا دوسرا. کبھی میری جٹھانی اچھ کے مجھے بتا رہی ہے تمہارے شوہر نے نکاح کیا، ہم نے لڑکی دیکھی بہت خوبصورت ہے. بڑا دل پہ چھریاں چلتی ہیں ایسے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جس کے شوہر نے دوسری شادی کی ہے. اچھا ایسے لوگوں سے مجھے باتیں سننے کو ملتی. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس بندے نے مجھے نکاح کا نہیں بتایا. شادی کی اجازت لے لی لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں اب نکاح بھی کر آیا ہوں. اچھا عید تھی، بڑی عید، سن 2020 کی بڑی عید. میری زندگی ختم ہو چکی تھی وہاں پر. اس کی بارات تھی تیسرے دن. میں نے خوشی اوپر پورشن کمپلیٹ نہیں تھا، میں نے نیچے خوشی بیڈ روم سجایا، گلاب کے پھول ڈالے اس کی خوشی کی خاطر. اچھا یہ بڑا نا منافق انسان ہے نا، اس نے اس ٹائم بڑا روپ بدلا ہوا تھا، بہت اچھا بنا ہوا تھا میرے ساتھ. میں نے وہ پھول ڈالے. اس کی بارات تھی. میں ادھر ہی، میرا 2 گلیاں 3 چھوڑ کے بھائی کا گھر تھا، یہ مجھے وہاں چھوڑ آیا. اس نے نکاح کر لیا، دلہن آ گئی، یہ وہ سب کچھ ہوا. اگلے دن میں نے اس کو فون کیا، میرا دل بہت خفا ہے، مجھے لے جاؤ گھر. کہتا ہے وہاں ہی رہو، ابھی لڑکی کے گھر والے آئیں گے تو تمہیں میں نے چھپایا ہوا ہے ان سے. میں نے یہ بتایا کہ میری بیوی بیمار لاغر بوڑھی ہے 60 سال کی، تو وہ تمہیں میں نہیں دکھا سکتا. اچھا میں نے کہا نہیں مجھے گھر جانا ہے. میرا دل اداس تھا، سب ایسے لگتے تھے میرے پہ طنز کر رہے ہیں. میرے شوہر نے شادی کر لی. اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی. کہتا ہے مجھے بیوی مل گئی ہے، تم کون ہوتی ہو اب میرے پہ حکم چلانے والی؟ اونچی آواز میں بولی تو میں طلاق دے دوں گا. ایسے ہوتے ہیں منافق لوگ. اچھا میں خود گھر آ گئی. سلسلہ چلتا رہا. کام بھی اپنے گھر کے خود کرتی، کھانا پکانا سب اس لڑکی کے کنگھی کرتی، اس لڑکی سے ہنستی کھیلتی، سب کچھ کرتی. لیکن اس لڑکی سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، میں برداشت نہیں تھی. اس نے میرے شوہر سے لڑائیاں شروع کر دی. روز پیکے روس کے چلی جاتی کہ اس کو نکالو گے تو میں آؤں گی، اس کو نکالو گے تو میں آؤں گی. مجھے یہ پتہ یہی تھا، لیکن یہ کہتا تھا یہ اس کام گئی اور اس کام گیا. اس کا میکا بھی وہاں ہی تھا، ہمارے گھر کے پاس ہی تھا، دور سے نہیں کی تھی. ظاہر لو میرج تھی، گھر کے پاس ہی لو ہونا تھا نا، کوئی فتح جنگ میں تو نہیں ہونا تھا نا. اچھا
اس نے روज़ اس نے تماشا لگانا شروع کر دیا، ناراض ہو کے چلی جاتی کہ مجھے نکالو۔ انہوں نے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے۔ ابھی میں جو آپ کو پروپیگنڈا بتاؤں گی نا وہ بہت بڑا ہے۔ اس کی بیوی مجھے کہتی آؤ میری دوست کے گھر چلتے ہیں، لیکن ہسبینڈ کو نہیں بتانا۔ بس میری غلطی یہاں تھی، میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اس نے ہسبینڈ کو بتا دیا تھا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اور مجھے کہتی ہے نہیں بتانا۔ وہاں چلے گئے، واپس آئے، اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کسی دوست کو ملنے گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کسی دوست کو ملنے گئی تھی، گئی وہ اپنی دوست کے گھر مجھے لے کر، اور میرے ہسبینڈ کو یہ بتا کے گئی تھی، فون پہ بتایا، میں نے کہا نا بتایا تھا، اس نے یہ بتایا تھا کہ مجھے یہ لے کے جا رہی ہے، میرا نام سدرا ہے، کہ مجھے سدرا لے کے جا رہی ہے وہاں پہ اپنی دوست کے گھر، اور مجھے ادھر کہتی ہے میرے شوہر کو، بھائی اپنے شوہر کو نہ بتانا، ہم دونوں کا ایک ہی شوہر تھا کہ ہم میری دوست کے گھر جا رہے ہیں، چال دیکھیے گا۔ اور میرے شوہر کو کہتی ہے کہ ہم سدرا کی دوست کے گھر جا رہے ہیں، لیکن سدرا تم سے چھپا رہی ہے۔ مجھے لے گئی واپس، آ کہتی ہے یہ اپنے یار کو مل کر آئی ہے، یہ وہ، مطلب اس کا نا وہ پروپیگنڈا نہیں نہ چلا جو چلا رہی تھی ناراض ہونے والا، اس نے یہ چلایا۔ میرے ہسبینڈ نے اعتبار کر لیا۔ 2-3 دن گزرے، میرے ہسبینڈ نے مجھے واش روم میں بند کیا، تیزاب کی بوتل رکھی ہوئی تھی وہاں پہلے سے، واش روم ظاہر دھونے کے لیے رکھی ہوتی ہے ہر کسی نے۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا ایک موٹا سا، جس سے ہم نا نمک مرچ پیستے ہیں وہ والا، اس نے واش روم میں پہلے چھپا دیا۔ میں واش روم گئی نا، مجھے بلکہ گئی نا تو اندر میں نے منہ دھونا تھا صرف، میں نے واش روم کی کنڈی نہیں لگائی تھی، یہ رات کا ٹائم تھا، تو یہ پیچھے آ گیا، واش روم کا دروازہ کھول کے اندر سے کنڈی لگا لی اس نے، اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، موبائل بھی تھا، اس نے ویڈیو آن کی۔ کہتا ہے کہ تم کہو کہ میں ایک آوارہ بد چلن عورت ہوں، میں دوستوں سے ملتی ہوں، میں اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہوں، میں اپنی بچیاں بھی تمہارے نام کرتی ہوں، یہ گھر بھی واپس کرتی ہوں جو گھر میرے نام کیا تھا، یہ گھر بھی واپس کرتی ہوں، تو میں ان سب کے لائق نہیں ہوں کہ یہ ویڈیو میں دکھاؤں گا تمہارے میکے والوں کو، خاندان کو، تمہیں گندا ننگا کروں گا اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر تم نے یہ نہ بولا تو میں تمہارے منہ پہ تیزاب گراؤں گا، تمہیں ماروں گا۔ 1-2 ڈنڈے اس نے مجھے مارے بھی تھے، ٹھیک ہے، 1-2 ڈنڈے اس نے مجھے مارے بھی تھے۔ میں نے ڈر سے بولنا شروع کر دیا، لیکن جب میں صبح ہوئی میں بہت اداس تھی، بہت میرا دل ٹوٹ گیا تھا کہ یہ لوگ تو مجھے مار بھی سکتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بلایا، اس پہ تھانے میں رپورٹ کرائی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، 15 سال میں نے تھانے کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے کرانی پڑی۔ تھانے میں آیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ ایک مجھ سے غلطی ہوئی تھی تھانے میں نے اس سے ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کروائی وہ والی۔ اچھا، میرے بھائیوں نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو، میں نے کہا میں کہاں جاؤں گی، میرا گھر مت خراب کرو، میں نہیں رہ سکتی وہاں۔ اس نے منافقت کر کے، راضی کر کے، سب کچھ کیس واپس کر کے، فائل واپس کر کے، جو بھی ہوتا ہے پرچہ شرچہ، میرے بھائی گاؤں واپس چلے گئے، اور میرا جو بھائی ہے وہاں رہتا ہے نا، وہاں پہ میں نا چلی گئی 2-3 گلیاں چھوڑ کے، جہاں پہ میں گئی تھی برات والے دن اس کے۔ میں نے شام کو اس کو میسج کیا مجھے لے کے جاؤ، تو آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ منافقت تھی نا، مطلب منافقت کا ایسا چہرہ تھا، تھانے میں کچھ اور تھا اور وہاں کچھ اور تھا۔ اس نے گالیاں دی مجھے، پھر تم دفع ہو جاؤ، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ وہ۔ میں پھر گھر واپس آئی، اس نے مجھے مارا، مجھے بار بار میرے کپڑوں سے پکڑتا، گھر سے نکالتا۔ میں کہتی نہ نکالو، میں بچوں کے پاس رہنے دو۔ یار وائٹی والوں، ایسی زندگی ہوگی ہے نا، خودکشی حرام نہ ہوتی نا تو میں سب سے پہلے کرتی۔ یہ مجھے کھینچ کے نکال رہا تھا، میں اپنے بچوں کے کھلونوں کے ساتھ لپٹ رہی تھی، میں بچیاں ٹیوشن گئی تھی اس ٹائم، کہ مجھے مت نکالو، تم اپنی بیوی لے کے اوپر پورشن میں رہ لو، مجھے مت نکالو۔ اس نے مجھے کہا نہیں میں نکالوں گا،
میں نہیں نکلی، اس نے میرے بھائیوں کو جھوٹ بولا، میں نے اس کو طلاق دے دیا، اللہ کی قسم مجھے اس نے طلاق نہیں دی تھی، جگہ جگہ کہتا تھا میں نے دے دیا، دل میں دی ہے، وہ دی تھی ایک طلاق، اس بات کو نوٹ کریے گا، اس نے ایک طلاق فون پہ دی تھی، اس کی قسم کھاتا تھا بار بار، لیکن 3 طلاقیں اس نے مجھے نہیں دی تھی، کہتا میں نے دل میں دے دی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ میں سے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے، دل میں طلاق ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتا دیجیے گا، آپ کی بیوی کانوں سے نہ سنے تو طلاق ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے نہیں ہوتی۔ میرے بھائی آ کے زبردستی لے گئے، ان کو چاہیے تھا نا، کہتے کہ تم اپنی بیوی لے کر نکلو، ہماری بہن کے نام ہے یہ گھر، انہوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح اس نے کہا، اس نے میری مجھے گالیاں دی، آوارہ کہا، اس نے گواہیاں پیش کی، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے گواہی دلوائی کہ میں غلط عورت ہوں، میں دوستوں سے ملتی ہوں، میں غلط ہوں، یہ وہ، اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا۔ میرے بھائی بھی کہتے ہیں تم غلط عورت ہو، مجھے زبردستی لے گئے، میں اپنی بچیاں لے گئی وہاں، وکھرے میرا جینا آرام، ہر کوئی مجھے گندی نظر سے دیکھتا۔ میرے ابو تو ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بندہ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں نے ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا، آپ کے گاؤں میں بھی ہوگا ایسا، جو بندہ اونچی آواز میں کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا، مارنے پہ اتر آتے ہیں، ویسے ہیں۔ میری کوئی بھی نہیں سنتا تھا، میری بچیاں کہتی تھیں ہم نے باپ کے پاس واپس جانا ہے، کیونکہ میری بچیاں اگر وہاں رہتی نا تو یہ لوگ ان کو 5 پڑھا کے تو کسی کے ساتھ نکاح کر کے بیچ دیتے، مجھے پتہ ایسا ہی ہوتا۔ ہمارے گھر میں بھابھیوں کے کمرے تھے اور امی ابو ٹی وی لاؤنج میں سوتے تھے، میری بچیاں ان کے پاؤں میں سوتی تھی، میں ان کے پاؤں میں سوتی تھی، جگہ نہیں تھی سونے کی۔ جب میں نے کہا کہ ان کے باپ پر کیس کرو، پیسے لو، مجھے علیحدہ رکھو، تو مجھے بے عزت کر دیا گیا، تم نہیں علیحدہ رہ سکتی، ہمارے ہاں لڑکیاں نہیں رہتی ایسے، اس طرح کہا گیا۔ مطلب بے انتہا ذلالت، بے انتہا جاہل پن تھا۔ نہیں ہم ادھر ہی بچیاں پڑھائیں گے، پھر ان کی شادیاں ادھر ہی کر دیں گے، یہ وہ۔ ڈوب گئی میری بچیاں اور میں ڈوب گئی، مزید ڈوب گئے، ہمیں گھر سے تو اس نے نکال دیا تھا، آگے سے بھی ڈوب گئے۔ آج اگر بات کرو نا تو میرے میکے والے نہیں مانتے اپنی غلطی، معصوم بن جاتے ہیں آگے سے، میرے پہ گناہ آ جاتا ہے کہ میں ان کے خلاف بات کر رہی ہوں، گناہ گار ہو رہی ہوں، لیکن اللہ قسم انہوں نے ایسے کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہے ایسے۔ اس طرح ہوئی تھی میری بہن میری طلاق دھوکے سے، اس نے مجھے بھیج کے میرے ماں باپ کے گھر بھیج کے طلاق بھیجی تھے کاغذ، اس نے منہ پہ طلاق نہیں دی تھی مجھے۔ اچھا پھر میرے پاس ایک چھوٹا سا فون تھا جس سے باپ کے ساتھ میری بچیاں بات کرتی تھی، وہ باپ کے ساتھ ہی لی ہوئی تھی، وہ نہیں رہ سکتی تھی دونوں۔ باپ کو انہوں نے کہا ہمیں لے جاؤ آ کے واپس، انہوں نے پہلے نانے اپنے سے کہا میرے ابو سے کہ ہم نے واپس جانا ہے، میرے ابو نے کہا نہیں جانا، میرے ابو نے گالیاں دینی شروع کر دی ان میری بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، وہ رونے لگ گئی، مر گیا تم لوگوں کا باپ، نہیں جاؤ گی تم لوگ۔ تو مجھے اپنی بچیوں کا مستقبل برباد نظر آ رہا تھا وہاں پہ۔ پہلے مجھے یہ لوگ زبردستی گاؤں لے کر گئے، پھر زبردستی میری بچیوں کو رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر میری بچیاں نے فون کیا، میری بڑی بیٹی اس ٹائم اندازاً کتنے سال کی ہوگی، اب 14 کی ہے تو 5 سال پہلے آپ خود اندازہ لگا لیں، تو اس نے فون کیا، باپ آ کے لے گیا، گاڑی لے آیا، چھپا کے لے کے گیا، سب کام پر تھے میرے باپ بھائی، میرے باپ اور بھائیوں نے وہ تماشا لگایا، ایک قتل نہیں کیا مجھے، صرف اس لیے کہ میں نے بچیاں باپ کے ساتھ کیوں بھیجی ہیں۔ مجھے کہتے تم آوارہ ہو، فون چھپایا ہوا ہے تم نے، فون دو ہمیں واپس، فون دو۔ انہوں نے میرے سے فون چھینا، انہوں نے 3 مہینے بچیوں کے بغیر میں وہاں پر رہی، انہوں نے میری بیٹیوں سے میری بات نہیں کرائی کہ یہ تم اپنی بیٹیوں سے فون پہ بات کر لو۔ یہاں پہ میرے ماموں رہتے ہیں، میرا سارا نانکا ہے جہاں میری پہلی شادی ہوئی ہے، میرے ماموں فوت ہوئے، مجھے کوئی نہیں لے کر آیا، صرف اس لیے کہ میری بچیاں نہ ملیں مجھ سے، صرف اس لیے۔ پھر میں نے یہاں والی بھابھی کو کہا کہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھو پنڈی کا، میں اپنی بچیوں کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے 2-3 رشتے دکھائے، مجھے زور ڈالا گیا تم شادی کرو، میں نے وہاں نہیں کی۔ پھر اس بندے کا آیا، انہوں نے کہا ہماری 8 دکانیں، ہمارا گھر ہے، گاڑی ہے، ہم آپ کی بچی کو خوش رکھیں گے، بچیوں سے بھی ملوائیں گے۔ تب میں نے یہ شادی صرف اپنے میکے والوں کی پریشر کی وجہ سے کی تھی کہ وہاں میں جیل میں تھی، نہ مجھے کو فون دیتا تھا بیٹیوں سے بات کرنے کے لیے، نہ مجھے میری بچیوں سے کوئی ملنے دیتا تھا۔
اس لیے مجھے نہیں امید میری ویڈیو چلے گی، ویوز آئیں گے، میرا چینل کا بھی مونیٹائز ہوگا۔ میں پتہ نہیں کس اس پہ چل پڑی ہوں، کبھی ولاگ کا سوچا بھی نہیں تھا کہ ولاگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اس امید پہ چینل کھول کے بیٹھی ہوں خراب فون میں کہ میرا مونیٹائز ہوگا تو میں اپنی بیٹیاں واپس لوں گی۔ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، سارے ڈرتے ہیں پھر اس بندے سے۔ میرے پاس پیسہ ہوتا تو کیا میں کسی سے ڈرتی؟ میں اپنی بچیاں لے کے لیدا گھر نہ لے لیتی، مجھے کوئی ذلیل کرتا ہے ایسے، لیکن میرے پاس نہیں تھا نا، میرے پاس پڑھائی نہیں تھی، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ پھر تب پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دعا کیا کریں جلدی جلدی مجھے میرا گھر اللہ پاک دے دیں، پھر میں میکے والوں کی بھی پرواہ نہیں کروں گی اور سسرال والوں کی بھی نہیں کروں گی، اپنی بیٹیاں لے کر رہوں گی علیحدہ، الگ گھر میں رہوں گی سکون سے، سب کی طرح رہوں گی۔ یار سب کے تو مونیٹائز ہو گئے ہیں نا، میرا بھی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے ساری کہانی، اس میں سے میں نے آدھی بتائی ہے آپ کو، آدھی بتائی ہے۔ میں نے وہاں کوشش کی تھی، ہاں میرے ابو نے نا میرے پہلے شوہر پہ کیس کیا تھا، لیکن میرے پہلے شوہر نے کہا تھا جتنے مرضی پیسے لگاؤ میں نہیں آؤں گا کیس پہ۔ وہ نہیں آتا تھا یہاں سے، پنڈی سے وہاں جیلم نہیں جاتا تھا، اور حرامی تھا نا اس لیے۔ اور میرا چھوٹا بھائی 20 سال کا کہتا ہے حرام کے پیسے ہیں تم آوارہ عورت پر ہم لگا رہے ہیں، مجھے چلتے پھرتے دھمکیاں دیتا، کہتا ہے بچیاں واپس گئی میں فیر مار دوں گا تم سب کو، یہ کروں گا وہ کروں گا، اگر بچیاں باپ لے کر گیا تمہیں بھی فیر ماروں گا۔ اس طرح پریشر ڈالتے تھے مجھے، اس طرح پریشان کرتے تھے۔ کوئی بھی میرا اس دنیا میں انصاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اب سب میٹھے بنے ہیں، سب منہ کے اچھے ہیں، سب منافق ہے، دل سب کے کالے ہیں۔ اگر اچھے ہوتے تو مجھے کہتے بیٹی آؤ تمہیں طلاق ہوئی ہے تم کیا چاہتی ہو، تم بیٹھو ادھر۔ مجھے آپ لوگ انصاف کریے گا ویڈیو دیکھنے والے، خدا قسم اگر میرے ابو بڑھا کے مجھے کہتے کہ بیٹی تم جیسے چاہو گی ہوگا، تم علیحدہ رہنا چاہتی ہو، اس گھر میں جگہ ہمارے گھر میں نہیں تھی، میرے چاچے چاچیاں ان کے بچے چھوٹے 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 اوپر نیچے رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں ایک گھر میں سارے اوپر نیچے، چل بل جہاں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، ایسا گھر تھا وہ۔ تو مجھے کہتے بیٹی تم علیحدہ کرائے پہ رہنا چاہتی ہو، تم رہو کرائے پہ، تم اپنی بچیوں کا مستقبل سنوارو۔ میری کیا ڈیمانڈ تھی ایک ماں کی کہ مجھے علیحدہ کرائے پہ رہنے دیتے، میں اپنی بچیاں اچھے اسکولوں میں داخل کراتی، پڑھاتی لکھاتی پالتی، لیکن انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا اپنا حکم چلانے کی خاطر۔ مجھے آپ لوگ انصاف کریے گا، میری ڈیمانڈ غلط تھی کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دو میں اپنی بچیاں پالوں گی؟ نہیں غلط تھی میری ڈیمانڈ، مجھے بٹھاتے محبت سے مجھ سے پوچھتے، لیکن میرے ساتھ سب نے برا کیا۔